نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارقیہ روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئے عمل کے ساتھ میں۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ماہ نور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماہ کی۔ اس ماہ میں بہت سے اعمال کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کا صاحب ورد بنا جا سکتا ہے، لیکن ہم جس عمل کو آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، درود تاج شریف کا عمل، بڑی ہی فضیلتیں ہیں، بڑی ہی برکتیں ہیں اور بڑے ہی اس کے ثمرات ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور اکابرین بزرگ اور میرے پیر مرشد شیخ حکیم صوفی طارق قادری شاذلی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ میں درود تاج شریف کی اس طرح سے اس کا نصاب ادا کرتا ہے، اور اگر وہ صدق دل ہے، عاشق رسول ہے اور اپنے معاملات میں بہتر ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اس کا نام دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ اور بعض طالبین کو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سے معاملات ان کے ساتھ میں پیش آتے ہیں۔ درود تاج شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد عامل کی اور طالب کی زندگی میں بہت سے فیوز و برکات اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پہ اس کے برکات کچھ اس طرح ہیں کہ جس کو کوئی مالی تنگی کے معاملات ہیں، کوئی اور طرح کی نحوستیں ہیں، دیگر کوئی اور مشکلات ہیں، تو وہ اس میں برکتیں آنی شروع ہوتی ہیں، وہ نحوستیں، وہ تنگیاں، وہ سختیاں دور ہوتی ہیں، اسباب بنتے ہیں اور راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اسی طرح باطنی طور پہ بھی اگر کوئی دیگر اعمال پڑھتا ہے یا اور معاملات ایسے جو اعمال ہیں جس میں اس کو کامیابی نہیں ہوتی، تو وہاں بھی اس کو امداد ہوتی ہے، امداد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور خود اس کے معاملات میں کہ جیسے کوئی ایسا مریض ہے جسے اکثر ڈپریشن رہتا ہو، وہ چیزیں اس کی ختم ہوتی ہیں، دل و دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے اور روح میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، روح میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی خوشبو جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کے بے شمار ثمرات ہیں، اور اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر عمل کچھ اس طرح ہے کہ چاند رات کی رات کو، جس رات ماہ نور کا چاند نظر آئے، آپ کو اس رات سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اگر غسل کر لیں تو بہت بہتر ہے، اور بمجبوری اگر کوئی نہ کر پائے تو پاک صاف و باوضو ہونا ضروری ہے۔ اپنی ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں آپ اپنی نماز، دیگر ورد و وظائف کرتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو وہاں کوئی ناپاک نہ آئے، یہ شرط ضرور دھیان رکھیں، اور دوسرا کوئی آپ کو وہاں ڈسٹرب نہ کرے۔ اب آپ اپنا مصلی، وقت اور جگہ، یہ تینوں چیزیں آپ کی ایک ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ مرد حضرات اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو وہ ایک کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی پاک صاف سفید لباس اگر اس ذکر کے لیے 11 دن کے لیے الگ رکھ دیں اور صرف اس کو ہی پہن کے پڑھیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر ایسا نہ کر پائیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ دیگر اپنے جو لباس ہے ان کا وہ پہن کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو خواتین اگر اس معاملے میں اس طرح پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ کوشش یہ کریں کہ کوئی سفید رنگ کا پاک صاف دوپٹہ الگ رکھیں اور پڑھائی کے وقت اس کو پہنیں، اور پھر اس کو اطمینان سے پڑھنے کے بعد کہیں رکھ دیں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی شیرنی پہ نیاز دیں، سرکار کی نظر پیش کریں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس کا ثواب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ اس کے بعد آپ اپنا عمل پڑھنا شروع کریں۔ آپ چاہیں آنکھیں کھول کے پڑھیں یا آنکھیں بند کر کے پڑھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب تک آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا تصور گنبد خضرا ہونا چاہیے، اور اسی تصور میں آپ پڑھیں۔
تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے اس سے۔ اسی طرح 11 دن تک روزانہ عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سرکار کو ہدیہ کریں اور اپنی پڑھائی مکمل کریں۔ جس دن 11 تاریخ کا دن ہوگا، 11 کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ 12 کی شب ہوگی، اس شب میں آپ کو درود تاج شریف کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا عمل تمام ہوا۔ اب آپ نے تھوڑی سی شیرنی رکھنی ہے، اس پہ فاتحہ پیش کرنی ہے، اور پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ اس پہ صاحب ورد ہو گئے۔ روزانہ اس کی مداومت کم سے کم 3 مرتبہ ضرور رکھیں۔ ان 12 دن میں بطور پرہیز بس اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بدبودار اشیاء یعنی کچا لہسن، پیاز، ہینگ، مولی وغیرہ یہ چیزیں ایسی نہ کھائیں جس سے کہ آپ کے منہ سے بو آئے۔ باقی کسی اور پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان بات کا ذرا خاص خیال رکھیں کھانے میں۔ باقی تمام حلال اشیاء آپ کھائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آپ اس کے صاحب ورد ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ آپ کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوتے رہیں گے۔ جو بھی آپ اس کی عمل کو کرنا چاہیں وہ اجازت ضرور لے لیں، جس سے کہ ان کو فیض سلسلے کا جاری ہو۔ اللہ کریم آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔